جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک سوال ہے غسل کے حوالے سے۔ تو غسل جو ہے، غسل جنابت کے دو طریقے ہیں، ایک ہے ارتماسی، ایک ہے ترتیبی۔ سب سے پہلے تو ہم غسل کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ غسل کیا ہے۔ غسل کا معنی ہے نہانا۔ جب انسان محتلم ہو جاتا ہے، اس کو احتلام آ جاتا ہے، جب میاں بیوی اپنے حقوق ادا کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کو ہر دو صورتوں میں جو ہے وہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ تو غسل کرنا واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میل کچیل اپنے بدن سے آپ صاف کریں گے۔ میں سادہ طریقے سے بتاتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے۔ میل کچیل صاف کریں گے، جب صاف ہو جائے گی صابن سے، شیمپو سے، تو اس کے بعد آپ نیت کریں گے کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، دل میں نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جو ہے یہ غسل کر رہا ہوں، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، اللہ نہیں کہنا، قربتاً اللہ، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے میں غسل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد 3 لوٹے جو ہے وہ آپ اس پر ڈالیں گے، سر گردن پر، اور 3 دائیں سائڈ پر، 3 بائیں سائڈ پر۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا 3 ہی ڈالنے ہیں؟ نہیں، اگر آپ کو 2 پر یقین ہے کافی ہے، 3 پر یقین ہے کہ اب میرے جسم کا کوئی بال بھی ہے وہ خشک نہیں رہا ہوگا، سب مکمل دھل گئے ہوں گے، پانی پہنچ گیا ہوگا، تو اب دوبارہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 آپ ڈال سکتے ہیں، 5 ڈال سکتے ہیں، یعنی 3 جو ہے اس کے عدد کی دنیا میں اس کو مقام حاصل ہے۔ اور 3 آپ آوازیں نکالتے ہیں جب کسی کے دروازے پر جاتے ہیں کہ 3 آپ دروازے نکالیں، 3 طلاقیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح 3 کا جو عدد ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے، کہ ورنہ آپ کو اگر 2 پر یقین آ جائے، 3 لوٹوں پر یقین آ جائے، تو اس پہ آپ وہ اکتفا کر سکتے ہیں اور آپ کا غسل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ارتماسی ہے وہ ہے غوطہ لگانا۔ نہر میں آپ غوطہ لگاتے ہیں، آپ ٹیوب ویل میں غوطہ لگاتے ہیں، جہاں آپ کا پورا جسم ڈوب جاتا ہے، آپ پاؤں اٹھا لیں، اس نیت سے آپ جو ہے پہلے صابن سے صاف کر لیں، پھر غسل کی نیت سے اپنے آپ کو ڈبو دیں، تو آپ کا وہ غسل ارتماسی بھی ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔